تو حضرت بلال کہنے لگے لے جاؤ نا مجھے حضور کے پاس. ہم بھی کہتے ہیں نا کہ چلیے مدینے, تو لے جاؤ نا مجھے حضور کے پاس, حضور کی بارگاہ میں مجھے لے جاؤ. تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں نہیں لے کے گئے, اپنے گھر لے کے گئے, وہاں پہ چٹائی بچھائی, ان کو غسل دلایا, دھلایا, ان کے جو جسم پر اس پر تیل لگایا, مرہم پٹی کی, بالوں میں کنگھی کی, داڑھی کو تیل لگایا, کنگھی کی, خوشبو لگائی, اپنا ایک جبہ دیا وہ پہنایا, ایک دستار دی وہ پہنایا. وہ سونے دی بارگاہ چلے ہیں نا, بن کے جوگن میں جاواں گی مدینے تے اپنے دکھڑے سناواں گی مدینے. تو اب وہاں پر حضرت بلال کو تیار کیا گیا, اور جاتے وقت پتہ کیا کہنے لگے, بلال ایتھے رولا جڑا رونا ہی اوتھے جا کے نہیں رونا. میں ساری کائنات, یہ حضرت ابوبکر صدیق کی لفظ ہے, میں ساری کائنات کے آنسو دیکھ سکتا ہوں لیکن میں اپنے نبی کے آنسو نہیں دیکھ سکتا. تو اس حالت میں جائے گا, وہاں سے تیرے سے راہ نہیں جانا, تو وہاں پہ روئے گا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی لفظ ہے, میں ساری کائنات کے آنسو دیکھ سکتا ہوں لیکن میں اپنے نبی کے آنسو نہیں دیکھ سکتا. تو اس حالت میں جائے گا, وہاں سے تیرے سے راہ نہیں جانا, تو وہاں پہ روئے گا. تیرے آنسو حضور دیکھیں گے, پھر حضور بھی روئیں گے. اگر حضور روئیں گے تو پھر میرے سے دیکھا نہیں جانا. تو ادھر ہی رول ہے جو جتنا رونا ہے. آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں روؤں گا نہیں, بس مجھے سرکار کے پاس لے جاؤ. ہماری بھی تڑپ ہے نا یار, کچھ بھی ہو جائے سانو لے جاؤ بس. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق حضرت بلال حبشی کو در رسالت پر لے کے آتے ہیں. سرکار دار ارقم پر تشریف فرمائیں, دیکھ کر حضور بھی تشریف کھڑے ہو گئے, گلے کے ساتھ لگایا. اب وعدہ لیا تھا, رونا نہیں ہے, رونا نہیں ہے. سرکار نے بلال حبشی رنگ کے کالے ہیں, سفید نہیں, سید نہیں, غیر سید ہیں, اور آزاد نہیں, غلام ہیں, پھر بھی اتنی شان. بلال تو کہتے ہیں کہ میں تو غلام تھا, مارے کھاتا تھا مکے کی گلیوں میں. دیکھو رسول اللہ کی شان, مجھے کعبے کی چھت کھڑا کر کے انہوں نے, جب وہاں پر پہنچے سرکار نے ماتھا چوما, ہاتھ چومے, اپنے پاس بٹھا لیا. ادھر حضرت بلال بیٹھے ہیں اور ادھر حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں. تو کان میں حضرت ابوبکر کے پتہ کیا کہنے لگے, ابوبکر تیرا شکریہ, ابوبکر تیرا شکریہ. اور میری خواہش تھی کہ اب یہ بلال کو چھڑوانے کے لیے جو تو نے قیمت ادا کی, کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا. یہ بات کی, حضرت بلال تو روئے نہیں. یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو نکل گئے. جب ان کے آنسو نکلے, کہنے لگے حضور اسی بھی تواڈے ہیں, یہ پیسے بھی آپ کے ہیں, یہ مال جان بھی آپ کی ہے. آپ کے پیسے کیا تو میرے پیسے کیا, حضور ہماری تو جانیں بھی حاضر ہیں آپ کے لیے. آپ حکم کریں. یہ بلال آزاد ہے کہ وہ اپنی بے عملی پہ بڑے قوی دلائل دے گا کہ ٹھیک ہے میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں, میں مزدور بھی ہوں, تو چلو روزہ میرے پاس باندھا بھی تو نہیں نا. فرض نماز ہے, فرض روزہ ہے, وہ اس کی بے عملی پہ بھی وہ آپ کو دلائل دے گا کہ نہیں پھر ابھی تو مسئلہ ہو ہی سکتا ہے نا. تو علم اس کے پاس تھا لیکن بے عملی کے پاس, اس کے پاس ساری دلائل تھے. بے عملی کرنے کے لیے اس کے پاس وہ سارے فتوے تھے اس کے پاس کہ اینج نہیں تھے, اینج سی, اینج نہیں تھے. دین میں چونچ گئے چناکے نہیں. تو عمل کے میدان میں جب ہم آئیں گے تو پھر ہمارا کردار بھی سونا ہوگا. عمل کے میدان میں جب ہم آئیں گے تو پھر ہمارا کردار بھی سونا ہوگا. اگر میں آپ کو نماز کی تلقین کروں اور میں خود نماز نہیں نہ پڑھوں گا تو میرے لفظوں میں وہ حسن نہیں ہوگا, وہ اثر ہی نہیں ہوگا. کیونکہ اب تو وہ گھورک دندہ بن گیا نا, اور میں آپ کو قائل کر رہا ہوں, آپ کو نئے نئے لفظوں سے متاثر کر رہا ہوں. اپنا میرا عمل زیرو ہے. تو اس طرح سے یہ کام نہیں چلتے. بڑے بڑے واعظین ہیں, بڑے بڑے خطباء ہیں, بڑی بڑی باتیں کر جائیں گے اور اپنے بے عملی پہ پورے ان کے پاس دلائل موجود ہیں کہ نہیں ساڈا تے باندھا نہیں نا. میں ساری رات جا کے تقریر بھی دے کی نا, کون ان فجر ٹائم اٹھے, کون ان فجر ٹائم رہ جاتی ہے. کہ ایسے نقیب, ایسے خطیب میں جانتا ہوں. اب ہم اس شعبے کے بندے ہیں. ایک محفل میں حاضر تھا, تو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن مجید چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضور فرمانے لگے اگر تھیوری دیکھنی ہو نا, تھیوری, عمل کس پہ کرنا ہے, تھیوری دیکھنی ہو تو قرآن دیکھ لینا, پریکٹیکل دیکھنا ہو تو میری اہل بیت دیکھ لینا. پریکٹیکل دیکھنا ہو تو میری اہل بیت دیکھ لینا. ہم پڑھتے رہتے ہیں ان اللہ مع صابرین. یار وہ صابرین کون ہے؟ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا نا تھیوری میں کہ صابرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. یہ صابرین کون ہے؟ اب پریکٹیکل دیکھو, حضرت امام حسین سے صابر کوئی نہیں, امام حسین سے ثابت کوئی نہیں. قرآن مجید تو کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں بڑا کچھ دیتے ہیں, سخاوت کرتے ہیں. یہ تو ہم نے تھیوری پڑھ لی نا قرآن مجید میں. پریکٹیکل دیکھنا ہو تو حضرت امام حسین کی سیرت دیکھ لینا.
حضرت امام حسین، یعنی تھیوری دیکھنی ہو تو قرآن مجید دیکھ لینا، پریکٹیکل دیکھنا ہو تو میری اہل بیت کو دیکھ لینا۔ تو یہ حضور فرمانے لگے دو چیزیں میں آپ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو تمہارے لیے ساری زندگی مشعل راہ رہیں گی۔ ایک قرآن مجید کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اور ایک میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہیں، آپ شام میں بیٹھے تھے، ملک شام میں، تو کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت امام حسین سے ملنا ہے میں نے، تو ان کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ تو میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں، میں نے حضرت امام حسین کو دیکھا نہیں ہے، تو ان کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ ایک نورانی چہرے والا نوجوان ہوگا۔ یہ فضائل بیان ہو رہے ہیں، حضرت سبحان اللہ ذرا تگڑی جی کر رہی ہے۔ وہ ایک نورانی چہرے والا نوجوان ہوگا، مسجد نبی شریف میں بیٹھا ہوگا، اس کے ارد گرد حضور کے غلام، حضور کے صحابہ اس انداز میں بیٹھے ہوں گے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ذرا سی حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ اس توجہ سے، اس محبت سے حضور کی احادیث وہ پڑھا رہے ہوں گے، سننے والے سن رہے ہوں گے۔ اس محبت سے دور سے دیکھنا، جس کے گرد صحابہ کا، حضور کے غلاموں کا جھرمٹ ہوگا اور ان کے درمیان بیٹھا ہوا ایک روشن چہرے والا مکھڑا ہوگا، سمجھ لینا وہی حسین ابن علی ہیں۔ حسین ابن علی وہی ہے کہ نورانی چہرے والا ایک نوجوان ہوگا۔ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مار شریف والے، بہت بڑا نام ہے، صوفی ہیں اور عالم دین ہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کا مقام اوپر ہے یا حضرت عائشہ کا؟ یہ سنتے رہتے ہیں نا آپ۔ پیر فیض الحسن شاہ صاحب فرمانے لگے اور یار میرے پاس تو پیرامیٹر ہی کوئی نہیں، میرے پاس تھرمامیٹر ہی کوئی نہیں، میرے پاس انچی ٹیپ ہی کوئی نہیں، ہم ان کا مقام کیسے ناپ سکتے ہیں؟ وہ بندہ جب ضد ہی پڑا نا، بندے ضد بھی تو پہ ہی جاتے ہیں نا، میں دسو گے تو جانا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں حضرت آپ بتا دیں، تو ذرا جواب سنیے گا ذرا، اور اس کو دل کی تختیوں پہ آپ نے لکھنا بھی ہے۔ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب فرمانے لگے بیلیا گل ہے کہ حضرت عائشہ بیٹی ہیں ابو بکر کی، حضرت عائشہ بیٹی ہیں اور حضرت فاطمہ بیٹی ہیں نبی پاک کی۔ صحابی کی بیٹی نبی کی بیٹی سے اوپر نہیں ہو سکتی، صحابی کی بیٹی نبی کی بیٹی سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر دوسری جگہ فرمانے لگے حضرت فاطمہ زوجہ ہیں علی پاک کی۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، آواز کمزور ہے ابھی آپ کی۔ حضرت فاطمہ زوجہ ہیں علی پاک کی اور حضرت عائشہ زوجہ نبی پاک کی۔ علی کی زوجہ نبی کی زوجہ سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ تو وہ بندہ کہنے لگا حضور نتیجہ کی یہ، شاہ صاحب فرمانے لگے جمع تفریق ملٹیفیکیشن تے جو تو صاحب دا گھر جا کے کڈی۔